السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیر اور عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی آیت 133 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں آیت 133 سے۔ وسارعوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنتی، اور جنت کے، عرضھا، چوڑائی ہے جس کی، السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، اعدت، اور وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ اب اس آیت میں، پچھلی آیات میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد غزوہ احد میں، پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کی کیا وجہ تھی کہ مال کی محبت ان کی ناکامی کی وجہ بنی تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنے لیڈر کی نافرمانی کی تھی اس موقع پر، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، تو پھر اب ہمیں حکم آ رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، تبھی جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اور پھر جنت میں کیا ملے گی؟ جنت کیسی جنت ہوگی؟ ایسی جنت ہوگی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی۔ تو جنت کے حصول کے لیے کیا ہے کہ مغفرت، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرو۔ پھر اگلی آیت میں، الذین، وہ لوگ جو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں یا پریشانی میں یا مصیبت میں، یعنی یہاں پر اب خرچ کرنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ جنت کے حصول کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اب ہمیں۔ والکاظمین، اور ضبط کرنے والے ہیں، یعنی روکنے والے ہیں، کس کو؟ الغیظ، سخت غصے کو، یعنی غصے کو روکنے والے ہیں، والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں، کس سے درگزر کرنے والے ہیں؟ عن الناس، لوگوں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، محبت رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کی۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق سے زیادہ دینے والے، حق سے زیادہ احسان کرنے والے، خدمت کرنے والے، وہ ہوتے ہیں محسنین۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر جنت کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک جنت ہے جس کے حصول کے لیے نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرو، اللہ کی بخشش طلب کرو۔ پھر بتایا گیا کہ وہ جنت کیسی ہے، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر کیا بتایا گیا اس آیت میں؟ کہ جو ہر حال میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحال ہیں چاہے وہ بدحال ہیں، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے پاس تو بہت کم پیسے ہیں، اگر یہ بھی میں اللہ کی راہ میں دے دوں تو میرے پاس کیا بچے گا، تو نہیں، اس سوچ سے بڑھ کر اپنے اللہ کی راہ میں ہر حال میں دینے والے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور پھر غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی لوگوں کی ایک دوسرے کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں سب معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا انعام ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جیسا کہ پیچھے بھی آیت میں بتایا گیا تھا کہ نہ تم کھاؤ سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی فلاح کے لیے سود کے کام کو روکنے کا کہا گیا تھا۔ اور اس دور میں سود کا، جیسا کہ میں نے پچھلی آیت میں بھی بتایا کہ سود کو کس طرح بڑھا چڑھا کر کیا جاتا تھا، تو پھر یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ جو ایسے نیک لوگ ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہیں۔ سود خوری جو تھی وہ جس بھی معاشرے میں ہوتی ہے تو اس میں دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سود لینے والا ہوتا ہے وہ ہرس اور طمع، بخل اور خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسرا پھر سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غزوہ احد کی شکست میں دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا۔
تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سود خوری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس نفاق فی سبیل اللہ سے دوسری قسم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. یعنی سود خوری سے تو بتایا جا رہا ہے نا کہ غصہ، حسد، بخل وغیرہ اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے. تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جنت ملتی ہے. اس میں پھر اور ہی قسم کے حالات ہو جاتے ہیں اور اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت اسی دوسری قسم کے اوصاف سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. دوسری قسم کون سی ہے کہ نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ہر حال میں خرچ کرنا، جیسا کہ اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے. نہ کہ سود خوری کرنا، بخل کرنا، خود غرضی کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے کسی بھی کام کی نہیں ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو اذا، جب فعلوا کرتے ہیں فاحشۃً کوئی بے حیائی، او یا ظلموا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پر، ذکروا وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پس معافی مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے. ومن، اور کون ہے، یغفر جو بخش دے گا، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اگر کوئی برائی، کوئی بے حیائی کا کام ہو بھی جاتا ہے، کوئی فحش کام ہو بھی جاتا ہے، تو پھر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے ظلم پر ڈٹ کر بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وہ اصرار کرتے ہیں، یعنی اپنی غلطی کو کر کے بار بار اس کو دہراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بخشش طلب کر لیتے ہیں. اللہ، اوپر اس کے، ما جو، فعلوا انہوں نے کیا، وہم اور جبکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیا ملتا ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ونعم اور کتنا اچھا ہے، اجر العاملین عمل کرنے والوں کے لیے. پھر یہ ہے کہ جو لوگ کوئی غلطی کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کو پھر ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ یہ انعام ان کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے. اور پھر یہ کتنا اچھا انعام ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے. قد تحقیق، خلت گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی امتیں، فسیروا تو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کان ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا. اس آیت میں پھر کہا جا رہا ہے کہ زمین پر جاؤ، گھومو پھرو، ادھر ادھر دیکھو کہ تم سے پہلے کتنی قومیں تھیں، کتنے بلند و بالا عمارتیں بنانے والے تھے، کتنے خوشحال طبقے تھے، کیسی کیسی قومیں تھیں، ان کا کیا حال ہوا تھا، کیوں ان کو عذاب نے آ پکڑا تھا. تو کیوں ہوا تھا؟ جھٹلانے کی وجہ سے. ان قوموں میں قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسی قومیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی اور مسلسل نافرمانی ہی کرتی تھی. تو پھر ان کے جھٹلانے کی وجہ سے کتنا عذاب ملا تھا، کتنے عذاب نے ان کو آ کر پکڑ لیا تھا. تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا تھا، اس وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا تھا. ھذا یہ، بیان ایک بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. یہ لوگوں کے لیے نا ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے. کیا کہ پچھلی قوموں کا انجام ان کی نافرمانی سے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیا انجام ہوا تھا، تو ہمیں بھی اپنے عمل میں اور اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. ہمیں ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا باعث بنے. تو پھر یہ جو آیات ہیں اور یہ جو واقعات ہیں، یہ پھر ان لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وَلَا اور نہ تَہِنُوا تم کمزور پڑو، وَلَا اور نہ تَحْزَنُوا تم غم کرو، وَأَنْتُمْ اور تم ہی الْأَعْلَوْنَ بلند ہو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن. یعنی یہاں پر اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ، اپنے عمل سے بھی کمزوری نہ دکھاؤ، اپنے عمل سے بھی کمزوری نہ دکھاؤ. تم نے اگر ایمان کے تقاضے پورے کیے تو تم ان لوگوں پر بلند ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو بلندی عطا فرمائیں گے. ایمان میں کمزوری مت دکھاؤ، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے نا جو جنگ احد میں بھی ڈر کر واپس چلے گئے تھے، تعداد کو دیکھ کر واپس چلے گئے تھے. تو پھر اسی سلسلے میں پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کمزوری نہ دکھاؤ، اپنے عمل سے بھی کمزوری نہ دکھاؤ. یہ نہ ہو کہ جس دشمن جو ہے وہ تم پر غالب ہو جائے. تم اپنے عمل پہ، اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ غزوہ بدر میں بھی تو ان کو دشمنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی تو زخم لگے تھے اور تمہیں بھی لگے ہیں، تمہیں تو پھر جنت کی توقع ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا. تو وہ لوگ پست ہمت نہیں ہوئے تھے چوٹیں کھا کر بھی، تو تم کیوں پست ہمت ہو رہے ہو، تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو. ان اگر یمسسکم پہنچا تمہیں کرحن کوئی زخم، فقط تو تحقیق مسا پہنچ چکا ہے القوم اس قوم کو، کرحن زخم مثلہ مانند اسی کے. وَتِلْکَ اور یہ الایام دن نداولها ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں، یعنی کبھی کسی پر خوشی آ جاتی ہے، کبھی کسی پر غم آ جاتا ہے. بین الناسی بینا درمیان، الناسی لوگوں کے. وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے اللہ الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ اور وہ بنا لے منکم تم میں سے شہداء گواہ یا شہید. یعنی ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا تھا، کچھ لوگوں کو چھانٹنا تھا، جیسے کہ منافقین تھے وہ نکل گئے تھے، اور جو نیک عمل اور جو پکے مومن تھے، مخلص مومن تھے، وہ رہ گئے تھے. تو اس آیت کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ خوشیوں کا نام نہیں ہے، یہاں پر کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی بھی ہے. واللہ اور اللہ لا نہیں، یحب نہیں وہ محبت رکھتا، الظالمین ظالموں سے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ بدر میں دشمنوں کو تو نقصان پہنچا تھا، اور غزوہ احد میں تمہیں نقصان پہنچا ہے، لیکن دشمن تمہارے جو تھے وہ پست ہمت نہیں ہوئے تھے، وہ پھر سے تمہارے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو تم بھی پست ہمت نہ ہو، تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے بلند اور اعلیٰ رکھے گا. یہ تو زمانے کی گردشیں ہیں، کسی کے پاس خوشی پہنچتی ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے، کسی کو غم ملتا ہے. صرف دیکھنا یہ ہے، چھانٹنا یہ ہے کہ تکلیف دہ حالات میں بھی کون اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، کون اپنی ایمان پر قائم رہتا ہے، کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی تو ہوتی ہے. وہ آیت ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور دوسرا یہ کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. اور پھر اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ محبت رکھتا ہے اور نہ ہی ان کو پسند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. مایوس ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ظالم ہے. اب اس آیت میں یہ ہے نا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، اور کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھانٹ کر علیحدہ کر لینا چاہتا ہے جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہیں، یعنی ان کے منصب جلیل کے اہل ہیں، جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا. آپ کی پسندیدہ آیت کون سی تھی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو ویڈیو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ بنائیں.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔